جس طرح جنگو نہیں اٹھنا اور دعا جی ایک پہلے اور جہاز جڑا بند کر چھوڑے نہیں کون یہ اڑتا ہے نا تو اس کے پر پیچھے ہوتے ہیں اور گردن اونچی اٹھی ہوتی ہے. کتابوں میں آیا کہ اس نے گردن اٹھا لی اور پر جو ہے زمین کے ساتھ ملا دیے اور پر زمین کے ساتھ پھیٹتا ہوا حضرت داؤد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. جانور کو بھی پتا ہے کہ نبی کے پاس جانا ہے تو کیسے جانا ہے. سمجھو نا. تو گیا دیکھو یہاں ایک بات میں کہہ رہا ہوں. جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں گیا ہوا تھا, تجھے پتا نہیں ہے تم نے پانی دیکھنا ہے میں نے وضو کرنا ہے. اللہ اکبر. جب دیکھا نا تیور, نبی کے تیور ہے جی, نبی کا تیور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. کام کیا اس نے فوراً کہا تو نبی اور اللہ کا مقام بھی دیکھیے کہ نبی کا تعلق کیا ہے اللہ سے. تمام وحوش و طیور, انسان, شیاطین, عفریت اور جنات دست بستہ جناب سلیمان کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. سب نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں. بادشاہ آدمیاں بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر. تو ہمارے 2-4 مرید ہوں, مولوی کے 2-4 شاگرد ہوں, لیڈر کے 2-4 پجاری ہوں, تو دماغ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے. رہتا ہے کوئے یار میں حاضر تمام دن, رہتا ہے کوئے یار میں حاضر تمام دن, کیوں عرش پر دماغ نہ ہو آفتاب کا. نخرا بڑا کر رہے آفتاب, نخرا کس وجہ تو جی یار نہیں گلی روشنی کے پھٹنا میں سال کا دماغ لگا ہے. اگر میری تو یہ کہہ رہے ہو میں مدینے کی گلیاں کی روشنی پھٹنا. اچھا جی آفتاب صاحب ماشاء اللہ تھوڑا بڑا مقام ہے, حضور کی خدمت کر رہے ہو, آپ دی شہر کی گلیاں کی روشنی چھٹ رہے ہو, ابھی تھوڑی عزت کرنے تو تھی آکڑے ہو. کیوں عرش پر دماغ نہ ہو آفتاب کا. یہ دمن شیر یاد آ گیا. تو آپ نے فرمایا 10 بجے کے پر بچھائے, عرض کی تھی ساری دنیا سکتے کھڑی ہے آپ کے سامنے ہے جی. ذہن لے جا ذرا 3-4 ہزار سال پہلے سلطنت سلیمانیہ, تصور جان, جنات اور انسان اور فریق اور شیطان اور جانور حشرات اور اب تمام کسی برداشت دست بستہ کھلوتے ہیں. ہوا انتظار کر رہی ہے, بدل انتظار کر رہے ہیں, جسے بدلے تو حکم ہے بخاں. اس سے سامنے جس وقت ہدہد آخیا نا ہوں تو ماریا گیا. اس آخیا جناب تسی اور ٹائم یاد کرو جس ویلے قیامت کے دن تسی اللہ کے سامنے انجی پیش ہو گو جس طرح میں تھوڑے سامنے پیش. حضور سے کہا کہ وہ ٹائم یاد رکھیں قبلہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ اسی طرح پیش ہوں گے جب جس طرح میں آپ کے سامنے ہوں, عاجز ہوں, اس میں پیش ہوں گے. کام کے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان کام کیا اس کو معاف کر فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے نبی کا. اللہ کی کبریائی اور شان اور عظمت کا یہ مقام ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود جب مالک حقیقی کا نام آیا, واسطہ آیا, تعلق آیا, اس کی بارگاہ کا ذکر ہوا تو سلیمان کا سر جھک گیا. یہ نبی جھک سکتا ہے, یہ کیونکہ عارف باللہ ہے, اللہ کی ذاتوں سے بات پہچاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا فقالا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اس نے کہا فرمایا کہ آندیا خبر. اس کا جناب
اج میں وہ گل لوڑ کے آندی ہے جڑی قبلہ تساں بھی پتہ نہیں وجہ تو کا من سبائیں بے نبائیں یقین، میں سبا کے ملک کی مذکر سبا کا ایک عجیب یقینی خبر لایا ہوں۔ ہوں اسے سوال آنا ہے، میں پچھلے دنوں حاضر ہوا عمرے پہ، تو واپسی پہ ایک احسن البیان تفسیر میں لے کر آیا پڑھنے کے لیے کہ یہ کیا لکھتے ہیں۔ اچھا ترجمہ کیا اس نے، اردو کا بھی اور مشکل الفاظ کا، لیکن جہاں اپنا وہ زہر کھولتے ہیں اور دوسری بولی بولتے ہیں، تو اسی آیت پر میں ان کو جواب دے رہا ہوں، غور فرمائیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس نے کہا کہ حتی تو علی بات النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جس ویلے آئے نملہ چیمٹیاں نہیں باسی تے جتھے بہوں چیمٹیاں یا پہلیاں یا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، ایک پہلی بولی اس آقیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیمٹیوں اپنے دلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں، بے علمی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب اس نے لکھا اس آیت کے تحت عقیدہ بھی بناؤ، ذوق بھی میں نے آپ کو دیا ہے، بہت سی باتیں چلی ہے، عقیدہ بھی سمجھو۔ تو اس نے کہا کہ جانور کو بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، یہ اس نے لکھا۔ اب احسن البیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مکہ کی چھپی ہوئی ہے، اللہ کہ اس نے کہا چیمٹی نے کہ کہیں بے شعوری میں، بے علمی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ مطلب ہے کہ بے شعوری اور بے علمی کا چیمٹی کو بھی پتا ہے کہ نبی کو پتا نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا، لکھا۔ ان کو میں جواب پیش کرتا ہوں، اور یہ فقیر کا اپنا جواب ہے، اور انشاءاللہ لاجواب ہے۔ تسی دسو قبلہ، تم نے لکھا کہ جانور کو پتا ہے، بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، اسی لیے تو کہا نا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ہاں میں کہتا ہوں جانور کو یہ پتا ہے، جانور کو یہ پتا ہے کہ کس کو علم غیب ہے اور کس کو نہیں۔ کس طرح؟ آئیے اس آیت میں ہدہد بھی تو جانور ہے نا، چیمٹی اگر جانور ہے تو ہدہد کوئی انسان ہے، وہ بھی جانور ہے۔ اس نے یہی چند آیتیں آگے اللہ فرماتا ہے، اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ احط بے بما لم تحط بھی، میں ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں اپنے علم میں، وہ ایسی بات لے کر رہا ہوں ما لم تحط بھی ہے سلیمان، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وجہ تو کا من سبا بے نبئی یقین، یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں سبا کے ملک کی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ہدہد ہانک رہا ہے اپنی بولی کہ میں ایسی چیز لایا ہوں کہ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں ہے۔ او سنیو، تم کہتے ہو کہ نبی علم غیب جانتا ہے، ارے یہاں جانور بھی، ہدہد بھی جانتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، چیمٹی بھی جانتی ہے کہ وہ علم غیب نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ آؤ نا مولوی صاحب دو جواب۔ تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہاں، جس ویلے پانڈا ہوئے نا نکا، پانڈا ہوئے نا چھوٹا، تو میں اپنی مثال دینا جس طرح بندہ بالوں آوے نڈا نکا، تے پیو اس طرح بہت بڑا عالم فاضل ہوئے، منطقی تے فلسفی تے علوم مربجہ تے غیر مربجہ نہ بڑا ماہر عالم فاضل،
تے چھوٹا بچہ اٹھنا ہوئے کم عمر تو آ کے ابا جی میں یہ جی تساں گل دساں جی تساں پتہ نہیں تے تسی کہ آپ ابا جی اس نے پیچھے لگ پہ سن کہ اب بے وقوف تو میرے علم کی توہین کی